رحمت آسمان سے برس رہی ہے، تجلیات خدا بندی کا ظہور ہے، آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لائے ہیں، مگر پھر بھی 3 قسم کے آدمی محروم رہ جائیں گے اس رات میں بھی۔ ہر وقت دعا کیا کر اللہ ہمیں ان تینوں سے بچائے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، اب جمعے میں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کی طرف سے عطا آئے، بندہ نوازی ہو، بخشش آئے، کریمی آئے، ایمانداری سے بتاؤ کہ سارے آدمی جمعے والے بخشے جائیں، ایک آدمی رہ جائے، اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ کون اس جیسا بدبخت ہوگا؟ تو ایسی رات جس میں اتنے لوگوں کو معافی ملے اور 3 قسم کے آدمی رہ جائیں، تو ہر وقت فکر کیا کرو کہ اللہ پاک ان تینوں سے بچائے، اور ان تینوں میں سے بن کے مرنے کی کوشش نہ کرو، بچاؤ ان تینوں سے۔ سب سے پہلا جو مرض ہے وہ بڑا عام ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں اتنی عام بخشش ہونے کے بعد بھی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی نجات کے بعد بھی مشرک کی بخشش پھر بھی نہیں۔ قبر کی پوجا کرنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر کو چومنے چاٹنے والا، قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ اور اللہ والے کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، بس ایک ہی جواب یاد ہے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی تو اللہ والے ہیں۔ ارے ہیں تو صحیح اللہ والے، اللہ نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دی؟ بندے تو سارے ہی اس کے۔ خدا کی قسم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک شرک کرنے والوں نے ستایا، ہر نبی کو شرک کرنے والوں نے ستایا، انبیاء کرام کو قتل کیا تو وہ شرک کرنے والوں نے۔ سارے پاکستان میں جا کے دیکھو نمبر لگا ہوا ہے، آج وہاں میلہ، آج وہاں میلہ۔ یہ اللہ والے تمہیں صرف میلہ سکھا کے گئے یا نماز نہیں سکھا کے گئے؟ یہ اللہ والے جو تھے یہ تمہیں صرف یہ بتا کے گئے ہیں کہ میلے میں کنجریاں، کنجر، بھانگڑ آیا کرے، بدماشی آیا کرے، ٹھیٹھر چلا کرے، تم وہاں حرام خوری کیا کرو؟ اللہ والوں نے تمہیں یہی سبق دیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں سب کی نجات اس رات میں ہو جاتی ہے۔ آسمان دنیا پر خدا تشریف لاتے ہیں، اپنے نزول جلال فرماتے ہیں، تجلیات کی بارش فرماتے ہیں، مگر پھر بھی شرک کرنے والا محروم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، اصل تو عموماً پیر جو ہے آج کل لوگوں کے وہ داڑھی منڈے، جنہیں وساخی بتاؤ نہیں ہوتا، پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف، اندازہ لا جیڑا حضور دی سنت کو منوا کے سویرے سویرے متر دی نالی دے بھی سٹ دے، وہ پیر ہے کہ ٹھگ ہے کہ ڈاکو ہے؟ آخر جی سید ہے، کچھ بھی کرے آخر تھیا یا سید؟ تو کو ایک ہے سبق لیتا ہے کہ کچھ بھی کرے تو تھیا جو سید۔ اللہ پاک کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو فرمایا، یا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار، او میری لخت جگر، او میری نوری نظر، او میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا پیغمبر کی بیٹی ہو، بلکہ اپنے اعمال کا خیال کرنا۔ اللہ پاک تیری جھولی دیکھے گا کیا کما کے لائی
علی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ علامات ہے سید کی اور سادات کی. سیاہ صاحب مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے. شکل دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی نسل سے کوئی واسطہ نہیں جناب کا. ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو اور فاطمہ الزہرا کا خون ہو، کالی کملی والے کا خون جس کی رگوں میں ہو اور بدصورت ہو، عقل نہیں مانتی. صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جتنے تو کو نظر آندے نہ پھرتے ہوئے، یہ سارا پرایا مال ہے، پرائی منڈی ہے ساری، کوئی سید وید نہیں. میں بڑا سید ہاں. ملتان والے پاسے تو سید پڑا اتنا سستا ہے، کبوترا کو سید سرڈی آ کے سرڈی کھڑے نے. سادات کا کھاتا اتنا سستا ہے کہ بندے تو بندے سورے کبوترا کو لال ملا کر آیا نے، اور نہ مرا ہے سارے سید نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی اس رات میں وہ محروم رہے گا جس نے بدکاری کی، بدماشی کی، زنا کیا، اس رات میں بھی اور بے غسلہ پڑا ہے. تیسرا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کی اس رات میں نجات نہیں جس نے شوق کی وجہ سے کتا پال رکھا ہو، جس گھر میں خنزیر ہو. چوتھے وہ آدمی اللہ کی ساری رحمت سے مایوس ہے، ساری رحمت سے محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، رحمتوں سے محروم ہے، اللہ کی عطا سے محروم ہے، بندہ نوازی سے محروم ہے، جو ہر گھر میں تصویریں شوق سے رکھتا ہو. جناب عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں شعبان کی 15ویں رات میں سوئی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرے میں تھے. اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا، میں جاگ گئی. فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے. آہستہ سے نکلے، دروازہ بالکل ہولے آہستہ سے کھولا. فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے ہولی کو دیکھتی ہوں کس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. ہماری مائیں کئی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تمہیں یوں دیکھنے کے لیے کہ کس کے گھر میں تشریف لے گئے، کون سی گھر والی کے پاس جائیں گے، میں پیچھے پیچھے ہولی. فرماتی ہے کسی کے گھر میں تشریف نہ لے گئے بلکہ جنت البقیع کے قبرستان گورستان میں تشریف لے گئے. جنت البقیع میں پہنچے اور حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ رحمت دو عالم، سید دو عالم،
روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور آمین 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 آہستہ آہستہ کرتی رہی. فرماتی ہے توجہ کرو، اتنی لمبی دعا حضور نے فرمائی کہ میرے ہاتھ دکھ گئے. میں نے 3 مرتبہ نیچے چھوڑے اور 3 مرتبہ دعا کے لیے پھر ہاتھ پھیلائے. اب نبی تو ساری رات مانگے اور امت کروٹ نہیں بدلتی. امت کا یقین نہیں قرآن پہ نہیں، نبی کی زبان پہ نہیں. بس امت تو امت ہے نا. ساری رات پٹاخے گولے ڈرام پٹاخ پٹاخ چاروں طرف سے آواز آتی ہے. پیسہ عام ہے، بے بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس. اگر نہیں ہے تو ہماری قبر کی ایسی جگہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے قبر بنے، جس سے حشر بنے، جس سے پل صراط کا سامان بنے. جب بھی شادی کا موقع آتا ہے نا تو برادری کے معزز آدمی کو ہر آدمی بٹھا کے کہتا ہے دیکھنا بھائی، یہ پھر نہ کہنا کہ یوں نہیں ہوا یوں نہیں ہوا، اپنے زور لگا لیو بھائی، اپنے زور لگا کے کرو کام، فکر نہ کرو. کبھی دین کے بارے میں بھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زور لگا لینا بھائی؟ کون لگائے زور؟ ایسا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ساری رات دعا مانگی. ارے نبی نے تیرے لیے اتنا مانگا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، سانس رکنے لگا، آپ کی لم مبارک پھر بھی حرکت کر رہے تھے. فرماتی ہے میں نے کان قریب کر دیا تو یہ آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف. اب یہ سنت کون ادا کرے؟ تو اس رات میں قبرستان میں جا کے دعا مانگے. ہاں وہ حلوے والی سنت تو سب کو یاد ہے، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جلوے والی رات مشہور تھا، تو جلوے کی رات ہے. وہ نقطہ یاد نہیں رہا تو حلوے کی رات بن گئی. مانگنے کی رات ہے، نجات کی رات ہے. قرآن کریم کہتا حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ پاک فرماتے انا انزلنا، میں نے نازل کی اس رات میں برکتیں، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، خوش بختیوں والی رات ہے، سعادت مندیوں والی رات ہے، مسرت پا جانے کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بری ہونے کی رات ہے، نجات پا جانے کی رات ہے، اور دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے کی رات ہے. انا کنا منذرین، ڈرانے اللہ پاک ڈراتے ہیں، آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں. یہ مانگنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہے. 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، 3 رکعت